اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو شب ہے یہ رجب شریف کی 27ویں شب ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی معراج کی شب ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا میرے دل کے اندر احترام موجود ہے، آپ لوگ میری گفتگو سنتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور بالخصوص میرا جو پیج ہے میسج آف اسلام، اس کے جو فالورز ہیں ان کی خدمت میں بالخصوص سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی جو رات ہے یہ نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمتوں کی رات ہے، آپ کی رفتوں کی رات ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بلندیوں کے اوپر لے گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے آپ نے ملاقات کی ہے۔ اور یہی رات میرا جو چھوٹا بھائی ہے محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے وصال کی رات بھی ہے، یعنی آج کی جو شب ہے تو ان کی برسی بھی ہے۔ 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، 5واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں چونکہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، بسم اللہ 3 حصے شائع بھی ہو چکے ہیں اور چوتھا حصہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ شائع ہوگا، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اب میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ دوبارہ معراج شریف کا تذکرہ نہ کیا جائے، چونکہ ایک دفعہ آپ لوگ وہ گفتگو سن چکے ہیں۔ تو آج کی جو شب ہے تو آج کی شب انشاءاللہ تعالی ہم مختصراً رجب شریف کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، اور باقی بھی چونکہ ہمارا جو پیریڈ ہے وہ پوری رات کا ہے تو انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً میں گفتگو آپ سے کرتا رہوں گا۔ علامہ صفوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں نزہۃ المجالس کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو رجب پاک کا مہینہ ہوتا ہے یہ مہینہ ہوتا ہے بیج بونے کا، اور جو شعبان المعظم کا مہینہ ہوتا ہے یعنی اس سے جو اگلا مہینہ ہوتا ہے یہ آپاشی کا مہینہ ہوتا ہے، یعنی جو بیج آپ نے زمین کے اندر دفن کیا ہے اس کو اب آپ نے پانی دینا ہے، آنسوؤں کا پانی دینا ہے۔ اور پھر جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ جو ماہ مقدس ہوتا ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ رجب المرجب جو رجب شریف ہے یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے، پھر ان میں سے 4 کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے، حرمت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں نے ان 4 ماہ کو حرمت عطا کی ہے۔ ان میں سے ایک ذیقات شریف ہے، ایک ذیلحج شریف ہے، ایک محرم شریف ہے، اور چوتھا رجب شریف ہے۔ تو رجب شریف کا جو مہینہ ہے یہ اربعۃ حرم میں سے، جو 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے ان میں سے، اور یہ نکلا ہے ترجیب سے، اور ترجیب کہتے ہیں تعظیم کو۔ تو چونکہ اس ماہ مقدس کی تعظیم ہے اسلام کے اندر بھی، اسلام کی آمد سے پہلے بھی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو الاصب بھی کہتے ہیں، اس ماہ مقدس کو، اور الاصب کہتے ہیں نا تیز باؤ کو، اور تیز باؤ اس لیے کہتے ہیں، یعنی الاصب اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس کو الاصم بھی کہتے ہیں، اور اسم عربی کے اندر کہتے ہیں کہ بیرا، جس شخص کو کچھ سنائی نہ دے اس کو الاصم کہتے ہیں۔
تو اس ماہ مقدس کو الاسام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ وغیرہ کی آواز سنائی نہیں دیتی، تلواروں کی آواز سنائی نہیں دیتی، نیزوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، شور شرابہ سنائی نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور اس ماہ مقدس کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے۔ رجم کہتے ہیں نا پتھر پھینکنے کو، پتھر مارنے کو۔ اس ماہ مقدس کے اندر شیطان کو رجم کیا جاتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے، یعنی رجب شریف کا جو نام مقدس ہے اس کی وجہ تسمیہ وہ بھی بیان ہو گئی۔ اور علامہ صفوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا قول بھی آپ نے سن لیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہوتا ہے تو یہ بیج بونے کا مہینہ ہوتا ہے، شعبان کا مہینہ پانی دینے کا موسم ہوتا ہے، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا موسم ہوتا ہے۔ تو اب جو لوگ نہ تعظیم کریں رجب پاک کی، نہ شعبان شریف کے اندر عبادت کریں، تو رمضان المبارک کے اندر وہ کیا فصل کاٹیں گے، یہ آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک شعب الایمان کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اور یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس نہر سے اس کو پلائیں گے۔ یعنی رجب ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کس کو نصیب ہوگی؟ اس شخص کو نصیب ہوگی کہ جو رجب شریف کا ایک روزہ رکھے۔ تو دیکھیں ابھی بھی دن گزرے نہیں ہیں، 3 دن ابھی بھی باقی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی تھی، یعنی آپ نے پہلے جو گزر چکے ہیں 27 دن، ان کے اندر آپ نے روزہ رکھا ہے تو الحمدللہ، نہیں رکھا تو ویسے بھی کل کے دن روزے کو حکم ہے، آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں حدیث پاک آپ کو سناؤں گا، تو آپ روزہ رکھ لیں تاکہ یہ سعادت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سننے والے ہیں، جو لوگ ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو سننے والے آپ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ رجب شریف کا روزہ رکھے، اور پھر کیا اللہ تعالیٰ رجب کی لہر سے اس کو عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔ علماء نے ذکر کیا ہے مختلف راتوں کو۔ بعض علماء کہتے ہیں 5 راتیں جو ہے وہ عزت والی ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی ہیں، برکت والی راتیں ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، یعنی عزتوں والی برکتوں والی راتیں۔ اور غالباً حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غنیت الطالبین کے اندر 14 راتوں کا ذکر کیا ہے، اور بعض غالباً 21-22 تک بھی گئے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی مروی ایک روایت تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلی رات رجب کی پہلی رات ہے، یعنی جس وقت یہ ماہ مقدس طلوع ہوتا ہے، پہلی شب جو ہوتی ہے، یہ شب بھی ایسی شب ہے کہ اس شب کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کسی شخص کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ دوسرا فرما شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ تیسری شب جمعہ، اتفاق کی بات ہے کہ آج ہے ہی شب جمعہ، جمعرات ہے، اور تقریباً رات 9:45 بجے کا وقت ہے۔ اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دعا رد نہیں کرتے۔ تو آپ لوگ جو سن رہے ہیں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں، دعا ہے کہ اس جمعرات کی یہ جو شب جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے، اس بابرکت رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ دنیا کے اندر جو شخص جس مشکل کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے۔ جو لوگ جن معاملات کے اندر مشغول ہیں، مصروف ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم انسانیت کی خیر فرمائے۔ اور چوتھی رات جو وہ عید الفطر کی ہے، اور 5ویں رات عید الاضحیٰ کی ہے، یعنی جس کو ذی الحج شریف کی رات کہتے ہیں، 10ویں رات جو ہوتی ہے۔ اب اس کے ساتھ آپ لیلۃ القدر کی رات بھی شامل کر لیں، وہ بھی بابرکت رات ہے۔ دوسری لیلۃ میلاد کی رات آپ شامل کر لیں کہ لیلۃ المیلاد جس رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے ما ثبت بسنت کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ المیلاد لیلۃ القدر سے افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا ہے،
اور لیلۃ المیلاد کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صاحب قرآن حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے شب معراج کو بھی آپ شامل کر لیں اور محرم شریف کی 10ویں رات کو بھی آپ شامل کر لیں، یہ تقریباً 9 بن جاتی ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یعنی شب عاشورہ جو 10 محرم الحرام کی رات ہوتی ہے۔ آگے بڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا کفارہ ہے، اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ یہ روایت کہاں پر ہے؟ اس روایت کو نقل کی ہے جامع صغیر کے اندر، امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی 27ویں شب کا روزہ رکھے اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ جو شب گزری ہے نا، اب صبح جو دن آئے گا تو یہ 27واں ہوگا نا، تو رجب شریف کی 27ویں کا دن ہوگا۔ اس دن جو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا کر دیں؟ 60 مہینے، یعنی یہ تقریباً 5 سال بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ روزہ 1 رکھیں گے، اللہ تعالیٰ 5 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ، یہ بات آپ سمجھ گئے؟ تو یہ لیکن یہ قول ہے کس کا؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے۔ اب ڈائریکٹ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان مبارک ہے مرفوع حدیث، ٹھیک ہے، وہ تو موقوف تھی نا، اب مرفوع حدیث آ گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب میں 1 دن اور 1 رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، یعنی دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے۔ آج کی جو شب ہے یہ قیام کی شب ہے، اور صبح کا جو روزہ ہے اس دن یعنی 27ویں کو روزہ رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے 100 سال کے روزے رکھے ہیں، اس نے 100 سال کی شب بیداری کی ہے۔ اور وہ رات کون سی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے، رات کو روزہ، رات کو قیام، دن کو روزہ۔ تو اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 100 سال کے اس نے روزے رکھے ہیں، اور 100 برس کی اس نے شب بیداری کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں اپنی زندگی کے اندر، اور میں خوش نصیب ہوں اس معاملے کے اندر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فرصت عطا فرمائی ہوئی ہے، یعنی جو معاشی ٹینشن ہے اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہوا ہے۔ تو میں ان معاملات کے اندر بڑا خوش ہوتا ہوں۔ مجھے مطلب صبح اٹھتا ہوں تو میں اس بات کے اوپر غور کرتا ہوں کہ آج دن کیا ہے، اسلامی تاریخ کیا ہے، آج کی شب کے کیا فضائل ہیں، دن کے کیا فضائل ہیں، دن کو کون سا روزہ، دن کو کون سی عبادت کریں گے، رات کو کون سی عبادت کریں گے، کون سا وظیفہ ہے۔ اور قوت القلوب جو ہے نا، وہ اس معاملات کے اندر یعنی اس باب کے اندر بہت زبردست کتاب ہے۔ گو کہ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی احیاء العلوم بھی ہے، لیکن قوت القلوب کے اندر ہر دن کے، ہر مہینے کے، ہر گھنٹے کے فضائل موجود ہیں۔ کس دن آپ نے کیا کرنا ہے، کس دن کیا ہوا تھا اسلامی تاریخ کو، اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا کیے تھے، کیا اکرام عطا کیے تھے، اتوار کے کیا فضائل ہیں، اتوار والے دن کون سی عبادت کرنی ہے، کتنے نفل پڑھنے ہیں، اس طرح سوموار کی شب کو، منگل کی شب کو۔ تو اگر جس شخص کو اللہ تعالیٰ فرصت کے لمحات عطا کرے، یہ بھی ایک خوابیدہ زندگی ہوتی ہے۔ مطلب جس زمانے کے اندر اب ہم زندہ ہیں، اوقات کا پتہ ہی نہیں چلتا، صبح کس وقت ہوتی ہے، پھر شام کس وقت ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، سال ہی گزر جاتے ہیں۔ تو وہ شخص خوش نصیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، وہ معاشی ٹینشن سے آزاد ہے، اور وہ اپنے اوقات کا خیال رکھتا ہے، اوقات کو ضبط کرتا ہے، اوقات کا اس کو خیال ہوتا ہے۔ ویسے تو ابھی جمعرات آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آج جمعرات ہے، جمعہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا کی ہوئی ہے اور وہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ باقاعدہ اگلے دن انتظار کرتے ہیں۔ اب بدھ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے کہ دوسرے دن شب جمعہ آنی ہوتی ہے، تو صبح سے ہی لوگ خوش ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، کامل لوگ ہوتے ہیں۔ پھر شب جمعہ کو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ صبح اللہ تعالیٰ جمعہ عطا کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جمعہ کو مساکین کا حج قرار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مساکین کا حج ہے۔ کیا چیز؟ جمعۃ المبارک۔ یہ روایت مسند شہاب کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت انیس الواعظین کے اندر موجود ہے۔ تو لوگ خوش ہوتے ہیں، تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلکہ یہ عبداللہ ابن زبیر کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک ایسا مال عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارا اکرام فرمائیں گے۔ اس بات کو آپ سمجھ گئے کہ رجب شریف کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان عطا کی ہے کہ دیکھیں آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ جو بندہ رجب پاک کے اندر کسی مومن مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ 1000 ہاں اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں، 1000 ہاں کرامتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں۔ یہ وہ نیت الطالبین کے اندر لکھا ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس نے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا امام طبرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا ہے کہ جس نے ماہ حرام میں تین دن یعنی جمعرات کو، جمعہ کو اور ہفتہ کو روزے رکھے، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ آپ میری بات کو سمجھ گئے۔ اور یہ ماہ حرام میں سے نا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ 4 مہینے جن کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، ذیقعد شریف، ذیلحج شریف، محرم شریف اور رجب شریف۔ تو رجب شریف بھی ماہ حرام میں سے، لہذا جمعہ کل کا دن جمعہ ہے، اتفاق کی بات ہے، پھر ہفتہ اور ان میں سے ایک جمعرات بھی ہے، یعنی آج شب جمعہ آج کا دن تو گزر گیا، یعنی جمعرات کا دن روزہ ہو، جمعے کے دن روزہ ہو، ہفتے کے دن روزہ ہو، کس مہینے کے اندر کوئی بھی حرمت والا مہینہ ہو، چاہے وہ ذیقعد شریف ہو، چاہے ذیلحج شریف ہو، چاہے محرم شریف ہو اور چاہے رجب شریف ہو، تو ابھی بھی اس کے 3 دن باقی ہیں، چلو جمعرات تو گزر گئی۔ تو اس شخص کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے؟ فرما اللہ تعالیٰ اس کو 2 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے اکرام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کتنے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے۔ اور ایک بات اس ماہ مقدس کی یہ بھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوا تھا 15 رجب کو، آپ کو زہر دیا تھا کسی شقی القلب نے، تو 15 رجب کو یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کونڈے بھی دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاریخ کا بھی خیال رکھنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے، رجب کے کونڈے اس کو کہتے ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں آپ کی قبر مبارک کے اوپر کہ یہ آپ کے کونڈے ہیں، یعنی آپ کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کتنی ہے؟ 15 کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور باقی اس طرح کہ کوئی اتنی خصوصی گفتگو میں لمبی چوڑی آپ سے نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال جامع صغیر کی ایک حدیث پاک سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی بعد میں بھی گفتگو ہوگی رات کے پچھلے پیر، کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روایت میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے، یہ دوبارہ آئی ہے جامع صغیر کے حوالے سے اور فضائل شہر رجب للخلال کے حوالے سے، کہ میں یہ روایت آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، اب تبرک کے لیے چونکہ یہ دوسری کتاب ہے تو یہ سن لیں کہ پہلے جو رجب شریف کا جو پہلا دن ہوتا ہے نا، تو اس کا جو روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس کو 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور دوسرا 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تیسرا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو دوستو یاد رکھو کہ یہ جو ماہ مقدس ہے رجب شریف، اس کی 27 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے معراج بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کی 14 تاریخ کو سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ، آپ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ 15 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق کا وصال ہوا تھا۔ بہرحال یہ جتنے بھی ماہ مقدس ہیں، جتنے بھی دن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، ان سب کا فلسفہ ایک ہے۔ ان سب کا فلسفہ کیا ہے کہ میرے بندے توبہ کر لیں، یہ دن میں نے عطا کیا، موقع عطا کیا ہے، توبہ کریں، اس کے اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں آپ سوچنے کی بات ہے کہ 2 سال کے روزوں کا ثواب اس شخص کو ملے،
پھر 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے ایک روزہ، پھر پورے 100 سال کی شب بیداری کا ثواب ملے، 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے. یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی تم سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ. وہ الغفور الودود، وہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی منشا یہ اللہ تعالیٰ کی کہ ہم لوگ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے یہ جہنم سے بچ جائے. بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انعامات عطا فرمائے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ زیادہ انعام عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت ہے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو موقع ہمیں عطا فرمایا، اس موقع سے اللہ تعالیٰ پورا مکمل فیضان اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے جس کونے کے اندر آپ رہائش پذیر ہیں اللہ تعالیٰ سب کو آبادیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.